آپ نے کوئی پلاٹ لینا ہو، گھر لینا ہو، فلیٹ لینا ہو، کوئی بھی چیز لینی ہو تو آپ کو پراپرٹی ایڈوائزر لے کے جاتا ہے، یہ ویسٹ اوپن ہے، یہ کارنر ہے، یہ مین فیسنگ روڈ فیسنگ ہے، یہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، اور بڑے اس کے فضائل اور فضیلتیں گنواتا ہے مختلف جہتوں سے، پھر جا کے آپ کو کوئی پسند آتا ہے۔ کل جب مر کر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، عین اسی طرح سب کو، تمام کی تمام انسانیت کو جہنم پہ لے جایا جائے گا، ادھر ایسی آگ ہے، ادھر ایسی ہے، ادھر سے گزرنا ہے، جہنم ایسی ہے۔ پھر ان میں سے جو مومنین متقین تھے ان کو الگ کیا جائے گا، پہلے ان کو بتایا جائے گا کہ جہنم کا یہ کارنر ایسا ہے، یہ جہت ایسی ہے، یہ مین گیٹ ایسے ہے، یہ آگ اتنی ہے، اتنی گہری ہے، اتنی اونچی ہے، اور اتنی سخت ہے، اور اتنی خطرناک ہے جہنم۔ اس کے بعد مومنین کو الگ کیا جائے گا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، ان منکم الا واردھا، تم میں سے ہر ایک کو، کوئی ایک ایسا بھی نہیں ہوگا جس کو جہنم نہ دکھلائی جائے، اور پھر ان کو بتایا جائے گا، پھر ان کو وہ وعدے اور وعید سنائے جائیں گے۔ کون سے؟ جو کرامن کاتبین نے لکھے ہیں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اور دوسری طرف ہوں گے فسوف یدعو ثبورا، کسی کا حساب آسان ہوگا، کسی کی ہلاکت بڑی مہنگی ہوگی۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ کہے گا اے اللہ ہم مارے گئے، اور کچھ لوگ کہیں گے اللہ بڑی آسانی کی۔ اب اس میں تفریق کرنی ہے جو قرآن کہتا ہے، اور اسی بات کی تفریق کے لیے قرآن اترا، اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ اس کی مثال ایسے لے لیں، یہ سوسائٹیاں بنتی ہیں، یہ سب کچھ، آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، یا گاڑیاں ہیں، یا کوئی بھی چیز کی مثال لے لیں، تو آپ وزٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، میکینک لے کر جاتے ہیں، ایکسپرٹ لے کر جاتے ہیں، ایڈوائزر لے کر جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ ہماری اگلی زندگی کے لیے جو بہتر ہو وہی کرنا ہے، یہی قرآن کہتا ہے۔ قرآن بھی اسی لیے اترا ہے کہ جو تمہارے لیے بہتر ہو اس کی نشاندہی کر دے، اور جو برا ہے اس کی بھی نشاندہی کر دے۔ کفر اور ایمان میں جو تفریق کر دے، اچھائی اور برائی میں جو تفریق کر دے، حق اور باطل میں جو تفریق کر دے، سچ اور جھوٹ میں جو تفریق کر دے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور جس کا ایمان متقین میں سے ہے، مومنین میں سے ہے، جو اپنی تخلیق کو اللہ کی مرضی سمجھتا ہے، خود کاشتہ نہیں سمجھتا ہے، اس کے لیے آسانی والا راستہ ہے، اور جو خود کاشتہ سمجھتا ہے وہ ظالم ہے، اور اس کے لیے ہلاکت والا راستہ ہے۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو ذلیل، رسوا اور مشکلات کا جمگھٹا رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی ان منکم الا واردھا، پھر اس کو جہنم جب دکھائی جائے گی کہے گا فسوف یدعو ثبورا، میں تو مارا گیا۔ یہ ہے قرآن، اور ہم نے سر پہ رکھ لیا، ادھر رکھ لیا، چما چٹی کر لی، آنکھوں سے لگا لیا، ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ قرآن ہے، یہ ایک کتاب ہے خدا کی۔ نہ آنکھوں سے لگانے میں اجر ہے، نہ چما چٹی کرنے میں اجر ہے، نہ سینے سے لگانے سے اجر ہے، نہ سر پہ رکھنے سے اجر ہے، نہ غلاف میں بند کرنے سے اجر ہے، نہ الماریوں میں بند کرنے سے اجر ہے، نہ ختم شریف میں اجر ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے، قرآن پر تدبر کرنے میں اجر ہے، اور کسی چیز میں اجر نہیں ہے۔ اور جس کو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا وہ ختم شریف میں پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے
12 سال 15 سال جن کو ابھی تک شاید پاکی اور پلیدی کا فرق نہیں ہے، وہ پڑھ کے تیرے مردے بخشواندے پہ، جس کو میچورٹی کی عمر کہا گیا ہے وہ بھی آئی نہیں ہے، کسی نے ایک بار حفظ کیا ہے، تیرے ختم پہ تیرا مردہ بخشوانے جا بیٹھا ہے، جس کو ہم گھر میں اپنے بچوں کو ان کو ویلیو نہیں دیتے، کوئی مشورہ نہیں لیتے، کوئی ان سے بات نہیں پوچھتے، وہ مردے پہ بخشواندے۔ کبھی سوچا کرو، بے معنی زندگی قرآن نہیں دیتا، قرآن زندگی کو میچور کرنے آیا ہے، انسانیت کو شعور دینے آیا ہے، عقل دینے آیا ہے، دانش دینے آیا ہے، صلاحیت دینے آیا ہے۔ اور اگر قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن سے دانش نہیں لیتے، تو قرآن ان کو کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ سارے بے عقل بے وقوف احمق ہیں۔ کبھی سوچا کرو، اور میں ہر جمعے میں صرف سوچنے کا پیغام دیتا ہوں، لوٹنے کا پیغام نہیں دیتا ہوں، اس لیے تو 2:30 بجے تک بٹھائے رکھتا ہوں۔ اور کبھی تو سوچو، اللہ نے اتنی بڑی کتاب آسمانوں سے بے مقصد نہیں اتاری، ہم نے بے مقصد کر چھوڑا ہے، ختم شریف ملا کے حلوے شریف پہ کھڑی کر دی، جا کر غلافوں میں بند کر دی، الماریوں میں بند کر دی، اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ تو اگر جاہل ہے تو آنکھوں پہ لگا، تو بے علم ہے تو سینے سے لگا، تو بالکل عاری ہے عقل سے تو سر پہ لگا، تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ملا نے پڑھ لیا ہے۔ ایسا ملا بھی جنت میں نہیں جائے گا، بھلے جتنی مرضی پگڑی باندھ لے۔ جو لوگوں کو قرآن کے تدبر سے ہٹاتا ہے، اپنی ذات کی وراثت بناتا ہے، وہ ملا بھی پکڑا جائے گا کل، وہ پیر بھی پکڑا جائے گا، وہ شیخ بھی پکڑا جائے گا، وہ مرشد بھی پکڑا جائے گا۔ قرآن ہر ایک کے لیے آیا ہے، اور ہر ایک کو قرآن مخاطب کر کے کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس۔ یہ کیا پیغام ہے؟ ناس، ساری انسانیت، سب لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والا صرف پیغمبر نہیں تھا، ایمان والا صرف صحابی نہیں ہے، ہر کلمہ گو اہل ایمان ہے، ہر ایک کے لیے قرآن ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے قرآن ہے، ہر انسان، ہر ناس کے لیے قرآن ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا مولویوں پر، پیروں پر، شیخوں پر، مرشدوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغام پھیلانے آئے، اور ہم نے سمیٹ کر سائیڈ پہ مولوی کے گھر رکھ دیا۔ پکڑے نہیں جائیں گے، پھر کہیں گے نہیں وہ وجدوا صبورا، اللہ مارے گئے۔ اور ابھی سے سوچو، اس کو سمجھو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن ہر ایک کو مخاطب ہو کر کہتا ہے قرآن سے تدبر کیوں نہیں کرتا ہے، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتا ہے، قرآن کے بارے میں سوچتا کیوں نہیں ہے، قرآن کو پڑھتا کیوں نہیں ہے، قرآن کو سمجھتا کیوں نہیں ہے۔ ان منکم الا واردھا، پھر قرآن کہتا ہے یاد رکھو تم سب کو جہنم پہ لے کے جاؤں گا، جہنم دکھاؤں گا، اس کا ویسٹ اوپن ایسا ہے، اس کا رائٹ اوپن ایسا ہے، اس کے اندر آگ ایسی ہے، اتنی گہری ہے، اتنی اونچی ہے، اس کا گیٹ ایسا ہے، اس کا عذاب ایسا ہے، یہ جلائے گا ایسے۔ اس کے سب سے نچلے درجے میں کون جلیں گے؟ منافق۔ جو کون ہوں گے؟ کلمہ گو۔ ادھر سے مولوی اٹھ کے کہتے ہیں کلمہ گو مشرک نہیں ہوتا، تو منافق ہو سکتا ہے؟ اور جہنم کی آگ منافق پہ دہکائی جائے گی، لکڑی پہ نہیں۔ سوچا کرو کتنا بڑا جرم ہے منافقت۔ منافقت کیا ہے؟ کبھی سوچا منافقت؟ پچھلے جمعہ ہم نے بتایا، وعدہ خلافی منافقت ہے، امانت میں خیانت منافقت ہے، گالی گلوچ دینا منافقت ہے، دھوکہ دینا منافقت ہے، اور یہ جہنم کی آگ اسی کی، یہ لکڑی بنے گا جہنم کی جس سے آگ لگے گی، اس پر جلی ہوئی آگ پہ کافر جلیں گے، اور کوئلہ یہ ہوگا۔ کبھی سوچا ہم وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، لوگوں کو فراڈ کرنا، یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں کوئلہ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا اگر ہم وعدہ توڑ
اور کافر جلائے جائیں گے۔ مومن اور منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے سفلی، سب سے نچلا حصہ منافقوں سے بھرا جائے گا، کافروں سے نہیں۔ منافق سے کافر بہتر ہے، کیونکہ منافق کون ہوتا ہے؟ آستین کا سانپ، باہر کا سانپ تجھے نہیں ڈسے گا، تو احتیاط کرے گا، آستین کا سانپ تجھے ڈس سکتا ہے۔ خطرناک کون ہوا؟ جو آستین میں بیٹھا ہوا ہے، جو تیرے چارپائی پہ سانپ بیٹھا ہے وہ تجھے ڈسے گا، جو کمرے کے باہر سے آیا ہے تو اس کو مار بھی سکتا ہے۔ اور کبھی سوچا کرو یار، یہ مثالیں ہیں تدبر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ہم دین نہیں سمجھتے، ہم دین پڑھتے ہیں، ہم دین پر تدبر نہیں کرتے، ہم دین کا رٹا لگاتے ہیں۔ اور جس دن ہم نے دین کو رٹنے کی بجائے سمجھنے پہ آ گئے، ہماری زندگی میں انقلاب، انسانیت میں انقلاب، اور دنیا میں پھر اسلامی انقلاب۔ اور یہ سب سے بڑی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہی ہے کہ انہیں تدبر سے ہٹایا گیا، سمجھنے سے ہٹایا گیا، فنڈ دے دے کر۔ تبھی تو پہلا فرقہ مسجد زرار بنی، جو عیسائی نے پیسہ دے کر بنوائی، اسی لیے کہ مسلمان ادھر سے ہٹے، ادھر جمع ہو جائے۔ اور آج بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ ان منکم الا واردھا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم پہ وارد کیا جائے گا۔ بڑے متقی بنے پھرتے ہیں، جہنم پہ تو جانا ہی جانا ہے، جب اپنا انجام دیکھیں گے تو پھر حساب و کتاب کا رجسٹر کھلے گا۔ اب آپ کہیں گے، سوال تو بنتا ہے نا اس قرآن کی آیت کی روح سے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، ایسے ہی ہے۔ تو جب قبر میں یہ فیصلہ ہوگا تو پھر جہنم میں کیوں لے کے جائے گا؟ جہنم میں نہیں، ایسا نہیں ہوگا جہنم میں، پھر تو واپسی ناممکن ہے، پھر تو جل گئے، جہنم پہ لے جایا جائے گا۔ یہ صرف وزٹ کرانے کے لیے، جس نے قبر کے 3 سوالوں کے جواب دے دیے نا، من ربوں کا۔ اچھا یہ اتنے آسان نہیں ہے جتنے جملے ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے من ربوں کا، ہمارا رب اللہ ہے، ارے اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے، رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھا کرو۔ پڑھتے ہیں ہم، لیکن کرو ابھی میں کہوں نا کہ ہاتھ کھڑا کرو تو کوئی بھی نہیں پڑھتا ہو۔ من ربوں کا یہ کہنے کے لیے لازمی ہے کہ رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی، یہ آپ کا ہر فرض نماز کے بعد ورد ہو۔ کیا ہے اس کا معنی؟ رضیت باللہ رب، میں اپنے رب پہ راضی، و بالاسلام دین، اپنے رب کے دین اسلام پہ راضی، و بمحمد النبی، میں نبی تجھ پہ راضی، اے محمد تو یہ نبی ہونے پہ راضی۔ اس کو ورد بناؤ گے تو زبان پہ کل نکلے گا، جب آئے گا سوال منکر نکیر سے۔ اچھا یہ منکر نکیر یہ شریف آدمی نہیں ہوں گے، ہم نے سمجھا ہماری طرح آئے گا صاحب بتاؤ، وہ جیسے مولوی بیان کرتے ہیں کہ وہ غوث پاک کے کتے کو بھی بڑے ادب سے اٹھائے گا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑے وحشی ہوں گے یہ۔ قرآن نے بار بار ان کی مثالیں بتائی ہے۔ دیکھو نا ابھی قرآن نے مثال کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، یہ مثال ہے۔ جِثِيًّا کسے کہتے ہیں؟ مرغا بنا کے، اور اسکول میں پڑھتے ہیں نا تو استاد کیا کہتا ہے؟ مرغا بن جاؤ۔ ابھی تو مرغا صرف ایسے بنتے، پہلے وہ ادھر سے بنتے تھے، ایسے ہی ہے نا۔ آج سے پہلے جو پرانا دور تھا نا وہ بہتر تھا، جدید ٹیکنالوجی نے کچھ اور ہی گل کھلائے ہیں۔ پہلے مرغے گھٹنوں کے نیچے سے بنتے تھے، وہ مرغا بنایا جائے گا۔ اس لیے یہ اگر مرغا بنانا ہے تو اسی طرح بنایا کرو، یہ ایسے پکڑے گا تو مرغا بن گیا، تو مرغا تو نہیں ہوا ہو۔
وہ تو شرگا ہوا، شغلہ ہوا۔ وہ جو منکر نکیر آئیں گے نا، دیکھو عذاب کی اور ڈانٹ ڈپٹ کی ایک الگ نوعیت ہوتی ہے۔ یہ پیار کرنے نہیں آئیں گے قبر میں، یہ خوفناک حالت میں آئیں گے، اور ایسے نہیں کہیں گے من رب کا من ربو کا، ایسے کہیں گے، ایسے گرجدار لہجے میں کہ اگر تو کچے ایمان والا ہوا تو بدک جا، اگر تیری زندگی میں رضیت باللہ ربوں نہیں ہوا تو تجھ سے یہ نکلے گا ہی نہیں۔ اور بم دھماکہ ہو جائے نا، لوگوں کو کلمہ بھی یاد نہیں رہتا، ایسے ہی تھوڑا سا گرجدار آواز آئے نا تو لوگوں کو اللہ بھی بھول جاتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں کیا ہوگا جب منکر نکیر پورے اللہ کے خدائی غضب کے ساتھ آئے گا اور کہے گا من ربوں کا، اور تو ادھر ہی بدک جائے گا۔ اور اگر تیری زندگی میں رضیت باللہ ربوں کا ورد ہوا تو تو معصومانہ لہجے میں کہے گا ربی اللہ۔ اور میں نے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ جب کوئی افسر کسی اپنے ملازم کو ڈانٹ کرتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آگے سے ہاتھ بھی باندھے ہوتے ہیں اور کانپ بھی رہے ہوتے ہیں، بڑا افسر کوئی کہ کہیں نوکری تیل نہ ہو جائے، ایسے ہی تو منکر نکیر بھی ایسے ہی ہوگا۔ وہ اتنا بڑا افسر ہوگا کہ خدا کی طرف سے آئے گا اور تو قبر میں مار کے لیٹا ہوا ہوگا۔ اتنی آسان مت سمجھو مولویوں کے لہجوں میں من رب کا ربی اللہ، غیر تماشا نہیں ہے، خوفناک ہے قبر کا منظر۔ ان 3 سوالوں کے بعد قبر کھلے گی، یا تو آگ کا نمونہ بن جائے گی یا باغ کا نمونہ بن جائے گی۔ ان منکم الا واردھا کانا علی ربک حتما مقضیہ۔ اللہ نے آگے ایک اور مہر لگا دی، وہ کہتے ہیں نا ایک تو لیٹر لکھتے ہیں نا لیٹر پیڈ پہ، پھر نیچے اسٹیمپ بھی لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ یہ اللہ نے ایک لیٹر دیا ان منکم الا واردھا، اپنا لیٹر پیڈ پہ دے دیا اور تم سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، جہنم پہ لے کر جاؤں گا۔ آگے کیا کہا؟ کانا علی ربک حتما مقضیہ، نیچے مہر لگا دی، حتمی مہر، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، مقضیہ قضا ہے، رب کا تیرے رب کی، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، صرف لیٹر نہیں ہے، اسٹیمپ بھی ہے کہ تمہیں جہنم پہ لے کے جایا جائے گا اور جہنم دکھلائی جائے گی، جنت جہنم، جنت میں جانے سے پہلے جہنم دکھلائی جائے گی کہ یہ تھا ٹھکانہ اگر تو خود کاش تھا، خود کو سمجھتا اور مجھے رب نہ سمجھتا، رضیت باللہ ربوں نہ کہتا۔ اور پھر دوسری بات کیا کہی؟ ثم ننجی الذین اتقوا، لے گا جہنم پہ، پل پہ، پل صراط ایسے ہی ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے نا، بال سے باریک ہوگا، فلاں سے موٹا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، اتنا ہو بھائی، پل ہوگا، نیچے آگ ہوگی، باڑ نہیں ہوگی، سائڈوں میں باڑ لگاتے ہیں نا مضبوط موٹر وے پہ، گاڑی لگ بھی جائے تو نیچے نہ جائے ورنہ فنا ہو گئی، کوئی باڑ واڑ نہیں ہوگی، بس یہی سمجھ لو، ذرا سا چوک ہو گئی تو یہی پل صراط ہوگا، اتنا باریک نہیں ہوگا، کائنات گزرے گی، انسانیت گزرے گی اور لرزتی ہوئی گزرے گی، یہ بھی نہیں ہے کہ آسانی سے گزرے گی، اور لرزتا ہوا بندہ تو ویسے ہی چلتے چلتے گر جاتا ہے ٹھوکر کھا کے۔ تو وہ منظر کیسا ہوگا جب قبر سے نکل کے جہنم کی طرف لے جایا جائے ہوگا اور ہر بندہ پریشان ہوگا، یار ایسا تو نمازہ پڑھیے نہیں تو جہنم کیوں کھائی جا رہی ہے، وہ ایسا روزے رکھے نہیں تو جہنم کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ پہلے ہی کانپ کانپ کے لوگ گر رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، کب کبھی وائبریٹ ہو رہا ہوگا جسم، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے متقیوں کو، تقوی والوں کو۔ بس جہنم پہ لے گئے، جب جہنم کا منظر دیکھا، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب دیکھا، اتنا بڑا پلاٹ ہے، آگ جل رہی ہے، نیچے سے اوپر تک آگ آ رہی ہے، ہیٹ ہوا پڑا ہے، پورا ہیٹ سٹروک ہوا پڑا ہے حشر میں، اور اس کے بعد کہا جائے گا یہ تھی جہنم،
جس کا میں نے تمہیں دنیا میں قرآن میں لا کر بتایا تھا، اتار کر بتایا تھا کہ جنت اور جہنم دو چیزیں ہیں۔ اب ادھر آؤ، اب ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے تقوی والوں۔ کتنا ہلکا ہم نے سمجھ رکھا ہے زندگی کو۔ کچھ بھی نہ کرو ہم جنت جائیں گے، کچھ بھی نہ کرو ہم بخشے جائیں گے۔ اتنا آسان ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، پھر تو سارا ایسے ہی انسانیت ہوتی جیسے چل رہی تھی، تفریق نہ ہوتی، آسانی اور مشکل کے راستے نہ ہوتے جتنا ہم نے سمجھ رکھے ہیں۔ خدا سے ڈرنا شروع کرو۔ تقوی نام ہی ڈر کا ہے، اللہ کے خوف کا ہے۔ تقوی کہتے ہی کہ اللہ کا خوف دل میں اتر جائے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے مال کا حساب دینا ہے، اپنی اولاد کا بھی حساب دینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو بھی چکھنا ہے، حشر کو بھی چکھنا ہے، قبر کو بھی چکھنا ہے، حساب کو بھی دیکھنا ہے۔ نہ کرو ایسے، یہ فراڈ، یہ دھوکے، وعدہ خلافیاں، عہد کو توڑنا، یہ چند دن کی لذت ہے، پھر ہمیشہ کی تنگی اور ذلت ہے، ہمیشہ کی تنگی اور ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ چند لمحوں کی لذت کے لیے بربادی نہ خریدو، چند ایام کی عیاشی کے لیے ہمیشہ کی رسوائی نہ خریدو۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم متقیوں کو چھوڑ دیں گے، نجات دیں گے۔ کہاں پہ جا کے؟ جہنم دکھا کے۔ ویسے نہیں، تاکہ ان کو احساس بھی تو ہو نا، ورنہ تو ان کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں جہنم کیویں دی سی، وہ ساڈے یار جڑے گئے نے پتہ نہیں کتنا دے نے، اس سیدھے جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ پہلے جہنم دکھا کے احساس دلایا جائے گا کہ حضرت جی آپ نیک عمل کرتے رہے، اپنی اولاد کو نہیں کہا، اپنی بیوی کو نہیں کہا، اپنی باپ کو نہیں کہا، اپنی بہن اور بھائی کو نہیں کہا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں کہا، اور میرا پیغام یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرا کہ جہنم بڑی خوفناک ہے۔ تو اپنے عمل میں ڈوبا رہا، اپنے من میں پا جا سراغ زندگی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ شریعت کے صریحاً خلاف یہ شعر ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اور تو اپنے من کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے ہے۔ انذر عشیرتک الاقربین، تو اقرب لوگوں، قریبی رشتہ داروں کو بچانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے، بدعت سے بچانے کے لیے، دھوکے سے بچانے کے لیے تیری پیدائش ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ سراغ تو مل جائے گا، سراغ نہیں ملے گا۔ یہ شریعت اسلام کے خلاف شعر ہے، یہ صوفیت کا شعر ہے، جو اپنے ہی جبے کبے تبے میں بنا کر بیٹھے رہتے ہیں، دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ نذرانے لاؤ، سرٹیفکیٹ لیتے جاؤ، سرٹیفائیڈ مشرک۔ کوئی سمجھو یار قرآن کو، مت ادھر ادھر کی لنترانیاں سنا کرو، وہ آپ کو گمراہ کریں گی، آپ کا فائدہ نہیں کریں گی۔ سیدھا سیدھا مختصر ترین سلیس ترین قرآن ہے، اس کو سمجھو، اس کو لانے والے نبی کے فرمان کو سمجھو، دی اینڈ فنش۔ سارا کچھ آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ جو مولوی تمہیں 14 علوم کا درس دے، کبھی اس سے سلام بھی نہیں لینا۔ وہ کہتے ہیں نا قرآن سمجھ لے کہ 18 علوم کی ضرورت ہے، ہاں 14 نہیں 18، سوری، کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، آؤ قرآن کو سمجھو، بیٹھو۔ ہر دور میں ہر مفسر نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ترجمہ لکھا ہے، اگر مفسر پہ یقین نہیں ہے ترجمہ ہی پڑھو۔ اور یار ان لوگوں کو فری میں سمجھ آ گیا، بغیر ٹیچر کے سمجھ آ گیا، تمہیں کیوں نہیں آئے گا؟ تم کو الگ مخلوق ہو، اسی رب کے بندے نہیں ہو جس رب کے بندے پہلے گزر گئے۔ سمجھنے کی اصل میں ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔
اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا. پہلا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کہتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جس نے شرک کیا ہوگا اس کو مرغا بنا کے جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے. وہ نظر کہتے ہیں نظر مانی، ایسے کہتے ہیں نا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں، بڑے ویسے کر کے ایسے دے رہے ہوتے ہیں، 15-20 فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، ایک سلائی مشین دے رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ ہوتا ہے نظر کرنا، کسی کے حوالے کرنا. اسی طرح نظر مانی جاتی ہے، نظر اللہ کے حوالے کی جاتی ہے. میں بکرا دوں گا، میں میٹرک سے ٹاپ کر جاؤں، میں گائے دوں گا، میں MBBS ڈاکٹر ٹاپ کر جاؤں، ایسے ہی ہے نا ہماری نظریں یہ، اور کوئی نظر نہیں ہوتی. اور ساری شرکیہ نظریں، کوئی نظر یہ ہوتی ہے جو حلال پہ مانی جائے اور پھر وہ دینی ہوتی ہے. نظر میں روزے مان لیتے لوگ، مجھے اللہ بیٹا دے میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، یہ نظر مانی ہے. اسی طرح نظر ہوتا ہے پیش کرنا. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ، ہم پیش کریں گے ظالموں کو، ہم پیش کریں گے ظالموں کو، کافروں کو نہیں کہا. مہنگائی کرنے والوں کو، قوم کا لہو چوسنے والوں کو، یہ ظالم، قوم پر ظلم کرنے والوں کو. خود ہر سال نئی مرسیڈیز خریدنے والے حکمران اور قوم کو خودکشیوں پہ مجبور کرنے والوں کو. وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اچھا یہ جِثِيًّا جو ہے نا، یہ ویسے تو اس کا معنی ہے کہ گھٹنوں کے بل. اس میں 2 ہی معنی آ سکتے ہیں، یا تو مینڈک کی طرح یا مرغا بنا کے. گھٹنوں کے بال اور کون سی صورتحال ہوتی ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دو آپ، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے تفسیر پڑھتے ہوئے. کہا نا جِثِيًّا، یا تو مینڈک کی طرح یا مرغا بنا کے، گھٹنوں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. اب یہ دیکھو کتنی اللہ رب العالمین نے نقشہ کشی کی ہے. ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ نظر کہتے ہیں نظر پیش کرنے کو، ظالمین کہتے ہیں ظالم. فیہا جِثِيًّا، گھٹنوں کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا گھسیٹ کر. یعنی گھسیٹ کر کیسے؟ اب جو مرغا بنا ہے اس کو یہاں سے تو نہیں پکڑا جا سکتا، اس کا مطلب یہاں سے پکڑا ہوگا، بدھی سے پکڑا ہوا ہوگا. اور یہ سورہ نجم میں بھی اس کی علامت آئی ہے. جو مینڈک بنا کر ڈالے جائیں گے تب بھی اوپر سے پکڑا جائے گا، یعنی اوپر سے بھی پکڑا ہوگا. اور مرغا بنا کے حشر میں یعنی قبر سے ہی یہ منظر شروع ہو جائے گا. اور جتنے ظالم نہیں ہوں گے وہ اس کا انجام دیکھ رہے ہوں گے، تبھی تو جہنم پہ پیش کیے جائیں گے کہ دیکھو یہ ہے ان کا انجام، جن کو تم دوستی تو رکھتے تھے لیکن اس کو سمجھاتے نہیں تھے. تم اس کے یار تو تھے لیکن غدار تھے. خود تو نماز پڑھنے جاتے تھے اور یار تیرا چوک پہ بیٹھا رہتا تھا. خود تو نماز پڑھنے جاتے تھے اور بیٹا تیرا سویا رہتا تھا، بیٹی تیری سوئی رہتی تھی، بیوی تیری سوئی رہتی تھی. وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اس باپ کو، اس دوست کو مرغا بنا کے جہنم پہ پیش کیا جائے. آپ کہیں گے یہ کیا فیصلہ ہو گیا؟ فیصلہ اس لیے ہو گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تیری ذمہ داری میں جو ہے ان کا سوال تجھ سے ہونا ہے. کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر حاکم ہے تو رعایا کا تجھ سے سوال ہوگا، اور اگر تو باپ ہے تو اولاد کا تجھ سے سوال ہوگا، اور اگر تو امیر ہے تو تیری پارٹی کا تجھ سے سوال ہوگا. کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اور SHO سے DC سے بھی سوال ہوگا کہ تیرے حلقے میں ظلم ہوا، تو انتظامی امور کا سربراہ تھا، کیا تو نے انتظام کیا؟ کوئی چھوٹے گا نہیں. یہ آداب معاشرت قرآن لے کر آیا ہے، یہ تہذیب کے اصول قرآن اور نبی کا فرمان لے کر آیا